واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال الله تعالى في كلامه المجيد فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم، تو تم اپنی پاکیزگی کو لوگوں کے سامنے نہ جتلایا کرو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو۔ انسان کا خود پسند ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ خود پسندی، خوشامد پسندی، اور یہ گناہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے، یہ ایک پرانا مرض ہے جس کا قدیم میں جو اظہار تھا وہ بہت کم تھا اور بہت مشکل تھا۔ اس دور میں اس عمل کا اظہار آسان بھی ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو گیا ہے۔ خود پسندی، اگر آپ کہیں کہ یہ تکبر کی چھوٹی بہن ہے، نوجوان نسل کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھنے والا یہ گناہ، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے چہرے کو اس کی خود نمائی کرنا، اپنے لباس کی نمائش کرنا، اپنے جوتوں کی نمائش کرنا، اپنے کھانے پینے کی نمائش کرنا، اپنے حج اور عمرے کی نمائش کرنا، اس کا اظہار کرنا، برانڈز کی نمائش کرنا لوگوں کے سامنے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے والا یہ گناہ، اور شاید کچھ عرصے کے بعد اس کو رواج کی شکل، اس کو ثقافت کی شکل دے دی جائے گی۔ اللہ مالک الملک نے کلام مجید کے اندر فرمایا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑھائی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اور لفظ تزکیہ میں تمام چیزیں آتی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ خود پسند جو شخص ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو جو ظاہری چیزیں ہیں اس کی نمائش وہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کی کمی اس میں ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بہت زیادہ، اپنے کھانے پینے کا، اپنے لباس کا، اپنے پہناوے کا، جبکہ یہ ایک مذموم عمل ہے، تو بچنا چاہیے۔ اللہ مالک الملک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے۔ یہ خود پسندی جس میں ہوتی ہے وہ اصل میں دنیا کی زینت کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا کی زینت کو یہ چاہتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کی زندگی اس کی طلب ہے، دنیا کی زینت اور نمائش اس کی طلب ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو نیکی اس نے کی ہے دنیا میں ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی اس میں نہیں کی جائے گی۔ دنیا کو چاہتا ہے وہ اس کو ہم دے دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے، کرتا پھرے اس کی نمائش۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے کا سامان ہے سارے کا سارا، تم دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں تمہارا دشمن شیطان تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قرآن پاک میں اللہ مالک الملک نے انسان کی تخلیق کا بہت زیادہ ذکر کیا، اس کی ابتدا کا بہت زیادہ ذکر کیا، اور ابتدائی تخلیق الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے وقت قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ کیوں بتلایا؟ انسان کو اپنی حیثیت، اپنی ابتدا اور اپنی اوقات
اس کا ہر وقت اندازہ ہونا چاہیے. الم نخلقکم، سوال کیا اللہ نے، یہ حمزہ استفہامی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، مہین ایک بے وقت پانی کے قطرے سے تمہاری ابتدا نہیں ہوئی؟ آج کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ کس چیز میں تمہارے اندر تکبر ہے؟ کس چیز کی نمائش ہے؟ کیا ہو گیا؟ اور انتہا یہ ہے کہ بوسیدہ ہو جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے. اور اگر جسم محفوظ بھی رہے تو پھر دائیں بھی مٹی ہے، بائیں بھی مٹی ہے، آگے بھی مٹی ہے، پیچھے بھی مٹی ہے، اوپر بھی مٹی ہے، نیچے بھی مٹی ہے. یہ تمہاری انتہا ہے. الم یک نطفہ، کیا تم ایک ابتدا میں نطفے کی شکل میں نہ تھے؟ تو انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس میں کہ خود پسندی یہ انسان میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں سادگی، اس میں عاجزی، اس میں انکسار یہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ظاہری چیز یہ خود پسند انسان اس کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد اس کو اپنا حسب و نسب بڑا پسند ہوتا ہے. اس کی باتیں کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، لوگ اس کی تعریفیں کریں، اس کے آبا و اجداد کی تعریفیں کریں، اس کے حسب و نسب کی تعریفیں کریں، یہ اس کو بڑا پسند ہے. یہ ایک مذموم عمل ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، ساری آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں. یہ دیکھیں آپ، مجھے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فخر نہیں ہے. ایک عربی آیا اور آ کے جب آپ سے بات کی تو کانپنا شروع ہو گیا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے قریب آ کے بیٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ انا ابن امرأۃ، مکہ کی اس عورت کا میں بیٹا ہوں، تأکل القدید، جو خشک روٹی کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. یہ ہے عاجزی، خود نمائی سے بچنا انسان کا. اور ایک مقام پر آپ فرما رہے ہیں کہ میں چند قیراط کے اوپر، چند سکوں کے اوپر مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے بڑھ کر محبت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن آپ کے آنے پر ہم کبھی بھی کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ آپ کو ناپسند تھا. کتنا لوگوں کو پسند ہے کہ جب وہ جائیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے ان سے ملیں. یہ خود پسندی کی علامت ہے. انسان کو اپنے علم کے بارے میں یہ ہو جائے، اپنے فہم کے بارے میں یہ ہو جائے، یہ ایک بیماری خود پسندی کی. آپ یہ دیکھیں اسلاف کو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ انس بن مالک جو 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، روایت کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخصیت جو آپ کے ساتھ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا ہے. علماء سلف جب کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ واللہ اعلم بالصواب. بات بتانے کے بعد، فتویٰ بتانے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب. آپ کو فتویٰ دے دیا، آپ کو جواب دے دیا، اصل جواب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اصل جواب کون جانتا؟ ہمارے پاس علم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو اللہ نے تھوڑا بہت سکھایا ہے وہی علم ہمارے پاس ہے. تو ایک مذموم عمل ہے انسان اپنی تعریف کو سننا پسند کرے، خود پسندی اس کے اندر آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ فصاحت اور بلاغت ان میں بہت ہوتی ہے. تقریر کے دوران ہی ایک شخص کھڑا ہوا، یہ صحیحین کے اندر روایت موجود ہے اور ان آیات کی تفسیر میں سورہ کہف کی آیات کی تفسیر، کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اولو العزم نبی ہیں، مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ فرمایا نہیں. بات ان کی درست تھی لیکن اس میں بیان کرنے میں تھوڑا سا لغزش تھی. اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے. اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ اے موسیٰ خضر سے جا کے ملیں، ان کے پاس بھی آپ سے زیادہ علم ہے. ان کے پاس علم کی کچھ جو شکلیں ہیں وہ آپ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس جا کے علم حاصل کریں آپ.
تو انسان ہمیشہ اپنے علم کی نسبت، اپنے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف. خاص طور پر نوجوان نسل کو اس معاملے میں ڈسکریج کریں، جن کو خود نمائی، خود پسندی، خوشامد پسندی بہت زیادہ پسند ہے. اپنی ہر چیز کا سٹیٹس لگانا، اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا، اپنے جوتوں کا، اپنے کھانے کا، اپنے پینے کا، اپنے عمرے کا، اپنی تعلیم کا، اپنی ڈگریوں کا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.